بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں سلطان نور الدین زنگی کی ہسٹری بیان کی جائے گی اور ان کی زندگی سے جڑی ایک ایمان افروز واقعہ بیان کیا جائے گا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا۔ ناظرین اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہری درانی وائس چینل۔ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ 16 برس کی عمر کو پہنچے تو وہ قرآن کریم، حدیث پاک، تفسیر فقہ، اصول ادب، مناظرہ میں کمال حاصل کر چکے تھے۔ ان کے اساتذہ نے ان کا اچھی طرح امتحان لے کر انہیں تکمیل علوم کی سند دے دی تھی۔ اسی دوران عماد الدین زنگی نے اپنے بیٹے کے لیے فنون حرب، لڑائی کے فنون کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا۔ بہت مختصر مدت میں نور الدین تلوار چلانا، نیزہ بازی اور تیر اندازی میں ماہر ہو چکے تھے۔ ماہرین جنگ نے انہیں لشکر ترتیب دینے، مورچہ بنانے، محاصرہ کرنے اور لڑائی کے مختلف چالوں کی تربیت دی۔ نور الدین نے اپنی سپاہیانہ تربیت کی مکمل ہونے کا ثبوت اپنے والد کے ساتھ شیزر، ارقا، بیرین اور ایلیاسیہ الرحا کی لڑائیوں میں شریک ہو کر فراہم کر دیا۔ جب عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ 541 ہجری میں شہید ہو گئے تو نور الدین کی عمر 30 برس تھی۔ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد مملکت کا نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پر آ پڑی۔ ایک دفعہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسلامی مملکت کے فرمان روا نماز عشاء کے بعد نوافل ادا کر چکے تھے اور اب ذکر اذکار کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد 2 گھڑی آرام کے لیے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ چند گھنٹے کی نیند لینے کے بعد تحمید کے لیے بیدار ہو جاتے تھے۔ چند ثانوی بعد نیند ان کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ ان کی کشادہ پیشانی والے سرخ و سفید کتابی چہرے پر بلا کا سکون و اطمینان تھا، لیکن جو بھی اس چہرے کو دیکھتا تو وہ اس کی ہیبت اور جلال سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کی خوبصورت چہرے پر سخت اضطراب تھا اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ وہ بار بار استغفار پڑھتے اور رو کر کہتے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے جیتے جی ستائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی نظروں کے سامنے اس خواب کا منظر بار بار گھوم جاتا جو انہوں نے ابھی چند لمحوں بیشتر دیکھا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے جلوہ فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، یہ 2 آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کی شر کا خاتمہ کر دے۔ اب انہیں کسی گھڑی قرار نہ تھا۔ سرور 2 عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یاد فرمایا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر سفر کی تیاری کی، چند ساتھیوں کو لیا اور دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی نہیں، دمشق میں بسنے والے ہر فرد حیران تھا کہ اس اچانک سفر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ 557 ہجری 1162 کا ذکر ہے، یعنی یہ آج سے تقریباً 800 برس پرانی بات ہے، اور اس زمانے میں دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر 20-25 دنوں میں طے ہوتا تھا۔ لیکن مملکت اسلامی کے اس فرمان روا نے اپنے ساتھیوں کو راستے میں آرام لینے کا موقع نہ دیا۔ وہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ انہوں نے مدینہ پہنچتے ہی شہر میں داخلے کے تمام دروازے بند کروا دیے اور اعلان کروایا کہ آج شہر کے تمام باشندے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ کھانے کا اہتمام کیا گیا، لیکن فرمان روا کو حاضرین میں وہ 2 چہرے کہیں دکھائی نہ دیے جو انہیں خواب میں نظر آئے تھے اور جن کی طرف اشارہ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ 2 آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ طویل قامت حکمراں کے چہرے پر غور و فکر کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے حکام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو کسی وجہ سے کھانے میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ جواب ملا، مدینہ کے شہریوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے،
البتہ 2 مغربی زائرین ہیں جو مدتوں سے یہاں رہتے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ وقت بچتا ہے تو جنت بقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان کا کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ حکمران نے کہا انہیں بھی یہاں لائیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ دونوں مغربی زائروں کو بلایا گیا۔ انہیں دیکھتے ہی فرمان روا کی نظروں میں خواب کا منظر گھوم گیا۔ وہ دونوں بلا شبہ وہی تھے جن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا، یہ 2 آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ حکمران نے دیکھا دونوں مغربی زائرین اپنے حلیہ اور وضع قطع سے بڑی خدا رسیدہ اور عبادت گزار لگتے تھے۔ دونوں نے پوچھنے پر بتایا کہ انہوں نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے، وہیں وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرمان روا نے دونوں زائروں کو اپنے ماتحتوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود چند افسروں کو لے کر اس مکان میں پہنچ گئے جہاں دونوں زائر مقیم تھے۔ بظاہر کوئی چیز ایسی نہ تھی جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ مکان میں تھا ہی کیا، مختصر سا سامان، ایک چٹائی اور ایسی 2-4 اشیاء۔ حکمران نے چیزوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اچانک انہیں چٹائی کے نیچے فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے چٹائی اٹھائی تو ایک چوڑی سیل نظر آئی۔ محسوس ہوتا تھا کہ یہ سیل فرش میں مضبوطی سے پیوست نہیں ہے۔ حکمران کی ہدایت پر اس سیل کو ہٹایا گیا تو حکمران اور ان کے ساتھ آنے والے افسران حیرت زدہ رہ گئے۔ سیل کے نیچے ایک سرنگ تھی۔ جائزہ لینے پر انکشاف ہوا یہ سرنگ سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جاتی تھی۔ حکمراں کے چہرے پر قہر و غضب کی بجلیاں گوندنے لگی۔ وہ تیزی سے لوٹے اور حکم دیا دونوں زائروں کو زنجیروں میں جکڑ کر حاضر کیا جائے۔ حکم پر فوراً عمل درآمد کیا گیا۔ حکمراں نے بظاہر درویش صفت نظر آنے والے دونوں زائروں سے ڈانٹ کر پوچھا، سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اب تو راز کھل چکا تھا۔ دونوں زائرے اپنے اصل روپ میں پہچانے جا چکے تھے۔ دونوں نے ڈیٹ بن کر جواب دیا، ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف تمہارے پیغمبر کی لاش چھڑانے پر مامور کیے گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر ثواب کا اور کوئی کام نہیں، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کیا۔ حکمراں میں اب مزید کچھ سننے کی تاب نہ تھی۔ مجرم اپنے جرم کا بڑی بزم میں اقرار کر چکے تھے۔ حکمران نے دونوں مجرموں کی گردنیں اڑا دی اور حکم دیا کہ ان کی لاشیں بھڑکتے ہوئے الاؤ میں ڈال دی جائیں۔ دونوں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حکمران رو پڑے۔ آنسو تھے کہ امڑے چلے آتے تھے اور سسکیوں کے درمیان وہ کہہ اٹھتے تھے، یہ میری نصیب کی اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ ایک ناپاک سازش کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ضروری تھا کہ اب ایسی سازشوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ حکمران نے مامر بلائے اور ہدایت کی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں طرف اتنی گہری خندق کھود دی جائے کہ پانی نکل آئے اور پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ حکمران کی فوراً تعمیل کی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی گرد گہری خندق کھودی گئی، پھر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ سیسا پلائی ہوئی یہ خندق روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد آج بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کی سعادت جس عظیم مسلمان فرمان روا کو حاصل ہوئی وہ تھے نور الدین زنگی، جنہوں نے اپنی 28 سالہ دور حکومت میں صلیبی طاقتوں کو پے در پے شکستوں سے دوچار کر کے بیت المقدس کی بازیابی کی راہ ہموار کر دی۔ ان کا عہد بلا شبہ اسلامی تاریخ کا عہد زریں تھا۔ انہوں نے مملکت اسلامی کا انتظام والانصرام اس خوبی سے کیا اور ایک خدا ترس حکمراں کی حیثیت سے امور مملکت کو اتنی عمدگی سے چلایا کہ خلافت راشدہ کی دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ عالم اسلام کی یہ مایہ ناز قابل فخر جنرل 13 شوال 511 ہجری کو موصول میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ محترم موصول کے امیر جرکمش کے فرزند ناصر الدین کی صاحبزادی تھی۔ والدہ محترم عماد الدین زنگی نے جنہیں
مورخین شہید طابق کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بیت المقدس کی صلیبیوں سے بازیابی کی عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس جد و جہد کا آغاز 507 ہجری میں کیا تھا، اسے ان کی اپنے بیٹے نور الدین زنگی نے آگے بڑھایا۔ گو کہ وہ اس مقصد کو اپنی زندگی میں حاصل نہ کر سکے، لیکن انہوں نے اسلامی مملکت کو نہایت مستحکم بنا دیا، اور ان کے بعد عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے اپنی تدبیر و شجاعت کو کام میں لاتے ہوئے صلیبیوں سے تقریباً تمام مقبوضہ علاقہ واپس لے لیا۔ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے: سیف الدین غازی، نور الدین محمود، قطب الدین مودود، نصرت الدین امیران۔ ان سب میں نور الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ ہوشیار اور قابل تھے۔ ان کے والد محترم نے بھی ان کی شوق و جستجو کو دیکھتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ وہ جب تقریباً 4 برس کے ہوئے تو انہیں مدرسہ میں داخل کروایا۔ انہیں تعلیم دینے کے لیے بے حد قابل اساتذہ کی خدمت حاصل کیے۔ اس زمانے میں عماد الدین زنگی واسط کے حکمران تھے اور بصرہ کی سرکاری امور کی نگرانی بھی ان کے سپرد تھی۔